الف لام میم، حروف سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے پڑھنے کا انداز آپ نے سنا ابھی کہ مد کے ساتھ اس کو پڑھا گیا، الگ الگ حرف پڑھے گئے اور کھینچ کے پڑھے گئے. کیوں ایسے؟ کیوں اس کو علم کیوں نہیں پڑھ لیا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ اور بظاہر دیکھا جائے تو کوئی میننگ بھی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں گیا کوئی مطلب. کئی لوگوں نے اس کے کئی اندازے کیے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی. اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگوں نے کی، لیکن سچی بات ہے کوئی بھی حتمی چیز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت نہیں کی اس طرح. تو ایسی وضاحتوں سے بچنا چاہیے کہ جس کا سورس اصل وہاں سے نہ آئے، اوریجنل سورس سے نہ پتہ چلے. اس طرح باتیں بڑھانے سے اس نے یہ فرمایا، اس نے یہ کہا، یہ سب علماء کے اقوال ہیں جن کے اوپر وحی نہیں آتی. جس پر وحی آئی، جس کا کام تھا تبیین کرنا، اس کو بیان کرنا، اس نے نہیں بتایا کیا مطلب ہے. تو پھر قرآن تو اتنی میننگ فل کتاب ہے، اس میں ایسی چیز کیوں آ گئی؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اور اگرچہ مطلب نہیں بتایا، پھر بھی الف پڑھنے کی 10 نیکیاں، لام پڑھنے کی 10، میم پڑھنے کی 10. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سوچے سمجھے بغیر بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ بھی محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کو الف لام میم کا مطلب ہی نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھنے کی برکت بتائی اور ہر حرف پر 10 نیکیاں بتائی تو مثال میں کون سا لفظ استعمال کیا؟ یہی حروف مقطعات، الف لام میم. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو ہر ایک پر 10 یعنی اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی فائدہ مند. تو بیسیکلی عربوں کے ہاں حروف کا استعمال ہوتا تھا. یعنی اگر عربی شاعری آپ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی جو دور جاہلیت کی تھی، تو اس میں ایسے حروف پائے جاتے ہیں. اور بیسیکلی جیسے ایک طرح سے جیسے کوئی تنبیہ کرتے ہیں یا متوجہ کرتے ہیں، یا یعنی اٹینشن، ایک طرح سے یعنی توجہ دلانے کے لیے. تو ابھی انشاءاللہ جب دوبارہ آپ سنیں گے تو اس وقت خاص طور پر توجہ کیجیے اس کے پڑھنے کے انداز پر. تو الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی. اور اگر یہ بات طے ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ڈٹرمن ہو جائے، تو پھر نمبر 2 کہ اس کے کانٹینٹس میں کوئی بات ایسی نہیں کہ جس میں شک کیا جا سکے، یہ خود بخود اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے کانٹینٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں آپ شک کر سکیں. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ جو کچھ آپ پڑھیں پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کو قبول کریں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. تو کتاب کھولتے ہی سب سے پہلے اس کا یہ تعارف کرا دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ ہی کی ہے، اور اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں کہ جو آپ کو شک میں ڈالے اور جس کی وجہ سے پھر آپ اس کو لینے میں ہچکچائیں اور اس کو چھوڑ دیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی اور مذہبی کتابیں ہیں یا جن کو الہامی کتابیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایسا کوئی بھی بیان نہیں پایا جاتا، اور نہ ہی کوئی دعویٰ کرتا ہے. نہ ان کتابوں نے خود دعویٰ کیا اور نہ کسی اور نے ان کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ ان میں کوئی شک نہیں. مثلاً بائبل کے اندر بے شمار اختلافی روایات پائی جاتی ہیں. اس کی ڈیٹیل آگے آپ کو دوں گی انشاءاللہ کہ کتنی اس میں اختلافی چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے برعکس قرآن کے اندر تحریر کے اندر بھی کوئی اختلافی روایت نہیں ہے. اور آج کے دور میں آپ کسی بھی آپ کرسچن اسکالر سے پوچھ لیں، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بائبل کے اندر کوئی چیز مشکوک نہیں، یا 100% یہ صحیح ہے اور 100% یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب اس کی اصل زبان ہی نہیں محفوظ تو پھر جو کچھ اس میں اترا وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے. اور بائبل میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو رسولوں کی طرف منسوب کی گئی، اور اہل علم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کی طرف نسبت ان کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے. جو واقعہ یا جو بات کسی خاص پیغمبر سے منسوب کیا گیا وہ حقیقت پر مبنی نہیں. بہت سی چیزوں کو چیلنج کیا گیا جن کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ایک کمپیرزن.
اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہندو مت کی کتاب جو ہے یا ہندوازم کی مذہبی کتاب گیتا کے بارے میں اہل علم یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ فی الواقع میدان جنگ کا کلام ہے جو کرشن نے ارجن سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا تھا یا اس کو دیا تھا، اور وہ بعد میں پھر رامائن میں شامل کر دیا گیا، یعنی اس کی بھی اوتھینٹسٹی مشکوک ہے۔ اسی طرح گوتم بدھ سے جن باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے اقوال ہیں، یعنی یہ بدھا نے کہا ہے، یعنی جن چیزوں کو یہ کہا جاتا ہے ان کی بھی اوتھینٹسٹی مشکوک ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں یہ واقعی بدھا کا اپنا کلام ہے یا پھر بدھا کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا۔ تو جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی شک و شبہ سے بالا اوریجنل سورس ہے ہی نہیں کہ جس پر وہ ڈپینڈ کرے، سوائے اسلام کی۔ اور صرف دنیا میں ایک ہی کتاب ہے، مذہبی کتابوں کو دیکھ لیجئے یا کسی بھی علم کی کتاب کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی علم، کوئی لکھنے والا یہ کہتا ہی نہیں اور کہہ سکتا ہی نہیں کہ جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے وہ شک سے بالا ہے اور سب صحیح، کوئی نہیں کہتا۔ ہاں قرآن کو یا واحد یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ بالکل شک سے پاک ہے، اور اس کو سائنس نے ثابت بھی کیا ہے۔ جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی اور آج بھی کہ بہت سے ایسے علوم جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، کوئی فزکس، کوئی بایولوجی، کوئی باٹنی، کوئی فزیولوجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ان سب موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی ہے، اور جو باتیں 1500 سال پہلے فرمائی وہ آج ثابت ہو رہی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ علوم جب شروع ہوئے تو خود ان علوم کے اندر کتنا چینج آیا، جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی سائنسز ہیں، ان کے اندر بھی تو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے نا، ارتقاء ہوتا رہا ہے۔ تو وہ اپنی ابتدائی سٹیج سے لے کے جب اینڈ تک پہنچی ہیں اپنی ترقی یافتہ شکل میں، تو اس ترقی یافتہ شکل میں جو نظریات پیش کی گئے ہیں ان میں یعنی قرآن جو ہے اسی کا نظریہ الٹیمیٹ نظریہ قرار پایا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ پہلے ایک ہوتے تھے۔ قرآن نے پہلی دفعہ کہا کہ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان کیا تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا۔ اور آج سائنس کیا کہتی ہے کہ ایک سپر ایٹم تھا جس کے اندر دھماکہ ہوا اور پھر یہ ساری چیزیں نکل کر پھیلنا شروع ہو گئی، جتنے بھی پلانٹس اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور پھر اس سے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو پھیلنے کا نظریہ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، یعنی وہ پھیل رہا ہے، ان میں چینجز آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں اس طرح کی انشاءاللہ بہت سی مثالیں آپ آئندہ پڑھیں گی، لیکن یہاں پر صرف اس بات کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ باتیں ایک دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بندے بشر کو کوئی سپر ایٹم نام کی چیز نہیں پتہ تھی، کوئی آسمانوں کی وسعت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن آپ نے اگر یہ سب کچھ بیان کیا تو وحی الہی کی بنیاد پر، اس سے پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے تحریر کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام ہے جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، اور اللہ کا بھی کلام ہے۔ اتنا واضح ثبوت ہے یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ایک طرف رکھ لیں اور دوسری طرف قرآن کی آیت رکھ لیں، تو جس کو معمولی سی بھی عربی آتی ہے نا، تھوڑے دنوں میں آپ کو بھی معمولی سی عربی آ جائے گی، اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی ٹیکسٹ جب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ حیران ہوں گے کہ واضح فرق ہے ایکسپریشن کا، الفاظ کی ادائیگی کا، چناؤ کا، نو کمپیرزن، حالانکہ آپ ہی پر قرآن بھی اترا ہے۔ تو جو قرآن کے نام سے آپ نے پیش کیا اس کا زبان اور لب و لہجہ اور انداز بالکل فرق ہے، اور جو آپ نے خود سے قرآن کی وضاحت بیان کی یعنی حدیث کی شکل میں، اس کا سٹائل بالکل فرق ہے، وہ لگتا ہے کہ یہ اس سے مختلف ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی یہ دو باتیں میں کس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں آج کل، جو میں نے قرآن کا تعارف کرایا کہ جب کوئی آپ سے سوال کرے کہ جی بتائیے ذرا
قرآن کیا ہے اور اس کا تعارف مجھے کرائیے، قرآن کو انٹروڈیوس کرنا ہو تو آپ کیا بتائیں گے، تو اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے آپ کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے، بلکہ اگر اس وقت آپ کے پاس ہو اور ایک چھوٹا نسخہ ہمیشہ بیگ میں رکھ کے گھر سے نکلا کریں، کسی موقع پر کہیں بھی کوئی شخص تھوڑا سا انٹرسٹ شو کرے تو فی سبیل اللہ اس کو ڈونیٹ کر دیا کریں اللہ کے راستے میں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی اس چھوٹی سی ایفرٹ سے کوئی ہدایت پا جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کھولے گا نا اور پہلے ہی پڑھے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، تو وہ اگر واقعی سوچ کے پڑھا نا، سمجھ کے پڑھا، تو وہ یہی ہل جائے گا. اچھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ہر مؤلف کیا لکھتا ہے پریفیس میں کہ یہ میری ایفرٹ ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے، یا اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ انفارم کریں، اور سجیشنز چاہیے یا اور آپ کے مزید مشوروں کے طالب ہیں. لیکن صرف قرآن ہے جو کہتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اس کے جو کانٹینٹس ہیں، جو اس میں تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اور جو کچھ دنیا یا آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو کہا گیا ہے، جیسے ہونے کا بتایا گیا ویسا ہی ہو کر رہے گا. تم نہیں بدلتے تو نہ بدلو، اللہ کا کلام نہیں بدلے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ. کس لیے آیا؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے آیا. یہاں پر متقین کی ہدایت کی بات ہے، لیکن قرآن پاک میں دوسری جگہ ہدی للناس بھی آیا ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اس لیے صرف متقین ہی اس کو نہ پڑھا کریں، بلکہ تمام انسانیت تک اسے لے جانا ضروری ہے. ہاں، ہدایت تو یہ سب کو دکھاتا ہے، راستہ تو یہ سب کو بتاتا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے اس سے؟ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت میں برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس سے ہدایت پا جائیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہوتا نا ایسے؟ کیوں؟ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہاں؟ فرق نیت کا ہوتا ہے، یا ارادے کا ہوتا ہے، یا اندر کے سوچ کا ہوتا ہے. ایک شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنا ہے، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ قرآن میں کہا کیا گیا، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ بس اس سے ثواب کمانا ہے اور کوئی دنیا کے مسئلے مسائل حل کرنے. تو جو جس نیت، جس ارادے اور جس خیال سے اس کتاب کے پاس جائے گا وہی کچھ وہاں سے پائے گا. اور ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن. مثلا آپ دریا کے پاس جائیں اور ایک گلاس لے جائیں، دوسرا شخص بھی آ رہا پانی لینے اور وہ ایک پورا بڑا ڈول اٹھائے ہوئے ہے، کنٹینر اٹھائے ہوئے ہے، تو کس کو کتنا ملے گا؟ جو جتنا بڑا برتن لے جائے گا، جتنا جس کے پاس وسعت ہوگی. تو آپ سب بھی قرآن کا علم لینے آئے ہیں، لیکن لے کے کتنا جائیں گے؟ جتنی آپ کے اندر صلاحیتوں کی. اور اس کا انحصار کس پر ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ ثواب چاہتے ہیں آپ اس سے؟ کوئی جن بھوت بگانا چاہتے ہیں، کوئی تعویذ بنا کے پلانا چاہتے ہیں، کوئی پڑھے لکھے کہلانا چاہتے ہیں، یا کسی پہ فخر جتانا چاہتے ہیں، یا کوئی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی شہرت چاہتے ہیں، یا کوئی whatsoever. تو اس لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی نیت کا بھی خود حساب کر لیں، سیلف اسسمنٹ کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو ابھی کر لیں، بے شک سیلف اسسمنٹ کر لیں کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں یہاں اور کس لیے پڑھ رہے ہیں. کس لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہدایت پانے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اس نے جو ہمیں اتنی بڑی خوبصورت زمین پر اتار دیا، اتنا کچھ دے کے. قرآن پاک میں آتا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز تمہیں دے دی جو تم نے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو جو تمہیں ملی ہیں، گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اتنا کچھ جس کو مل جائے، پھر کوئی تو وجہ ہوگی اتنا کچھ کسی کو دینے کی.
آخر اس سے بھی تو کچھ چاہیے ہوگا نا. تو یہ قرآن ہی، اللہ کا کلام ہی ہمیں بتائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، لہذا اس کے مطابق اپنی زندگی ویسے ہی کر لی جائے، بلا تکان، بے تکلف ہو کے، بے فکر ہو کے، بے خوف ہو کے. کچھ نہیں ہوتا، جو قرآن کہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، اسی میں میرا فائدہ ہے. تو جب یہ یقین اور شرح صدر ہوتا ہے نا، پھر انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے لگتا ہے. جب بدلنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف قرآن پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل، اور پھر بس ایک ہی تڑپ لگ جائے، ساری فکروں کے اوپر ایک ہی فکر غالب آ جائے کہ میں آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے. کیونکہ مجھے ہمیشہ وہاں رہنا ہے. جب آخرت کا خیال ہے نا تو ہمیشہ سوچا کیجیے وہ گھر جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، میرا ہمیشہ کا گھر، جہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتا، نیور. کبھی جانا ہو کہیں تو کتنے سوٹ کیسز تیار کرتے ہیں، اور یہ پتہ بھی ہوتا ہے اس کا وزن ہونا ہے، پھر بھی کچھ ہاتھوں میں بھی اٹھا لیتے، کچھ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں. تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا تعلق تقویٰ سے ہے. تقویٰ سراسر اندر کی کیفیت کا نام ہے، اندر کی سوچ کا نام ہے، اندر کے احساس کا نام ہے، اندر کے شعور کا نام ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اور آپ کا دل کون جانتا ہے آپ کے سوا؟ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں، اور پھر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے. تیسرا تو کوئی بھی نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کس کے ساتھ سچے ہونا ہے؟ اپنے ساتھ سچے ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ سچا ہونا. یہ نہیں ہم زبانوں سے کچھ کہتے رہے اور دل میں وہ ہو نہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کے ناراض ہو کہ یہ کیا بول رہے ہو، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. تو ہدی للمتقین، جو چاہیں گے ہدایت ان کو ملے گی، جن کے اندر تقویٰ ہوگا، بچنے کی فکر ہوگی، جن کو دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کی فکر. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ پھر غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب اس کا تعلق بھی اندر، ایمان کا تعلق کس سے؟ بنیادی طور پر دل سے ہے. تو غیب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، وہ چیز جس کے بارے میں جاننے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو سوائے وحی الہی کے. اور یہاں ویسے تو بہت سی چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں کہ نہیں؟ اس وقت اس کمرے سے باہر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس وقت کون سے ماڈل کی گاڑی سڑک پہ جا رہی؟ تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کوئی باہر سے کھڑا شخص آپ کو فون پہ بتائے ایمان لاؤ اس پر جو گاڑی جا رہی ہے اور میری بات پر. تو یہ مراد نہیں ہے یہاں. غیب سے مراد صرف غیب نہیں، الغیب ہے، خاص قسم کی غیب کی باتیں ماننا. تو یہاں جو ال ہے تخصیص کے لیے ہے، اور اس پر توجہ رکھیے. ہر غیب نہیں، یعنی ہم نے پہلے تو غیب کا ایک جنرل معنی دیکھا نا کہ ہر وہ چیز جو ہمارے سینسز سے باہر ہے، لیکن یہاں ہر اس چیز پہ ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ الغیب پر ایمان لانا ضروری. اور الغیب سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالی، پھر فرشتے، پھر رسول. اب ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے ان کو. اور اسی طرح تقدیر پر ایمان. تو یؤمنون بالغیب، دیکھا جائے تو اس میں وہ سارا ایمان جو ہے مفصل وہ آ جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ آمنت باللہ. ٹھیک ہے نا؟ ایمان بالغیب ہے نا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. اب کتاب ویسے تو دیکھنے میں ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ کس طرح نازل ہوئی، فرشتہ کیسے لے کر آیا، کیا طریقہ تھا؟ تو جیسے قرآن پاک میں کہا گیا یسألونک عن الروح، لوگ پوچھتے ہیں یہ وحی کیا چیز ہوتی ہے، یہ وحی کیا ہے، یہ کیسے آتی ہے، یہ کیسے نازل ہوتی ہے، جبریل کیسے، قلب کی بات ہے نا کہ آپ کے قلب پہ اتارتے ہیں. تو کیا چیز ہوتی ہے جو قلب میں ڈالتے ہیں؟ ان نون ہے نا، ہم تو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سورۃ الاسراء کی آیت ہے. آج نمبر بھی نہیں بتا رہی، ڈھونڈیے ذرا جا کے سورۃ الاسراء. سورۃ الاسراء سورۃ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں، اردو والے مصحف بنی اسرائیل لکھا تھا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا.
تم وحی کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا پروسیجر ہے اس کا آنے کا، اس لیے یؤمنون بالغیب. تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سب کیا ہے، کس سے تعلق رکھتا ہے؟ ایمان بالغیب سے. اچھا، عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جنت دوزخ فرشتے وغیرہ بس وہ مان لیا، ادھوری ادھوری بات کرتے ہیں. ایمان بالغیب میں یہ ایمان کی ساری تفصیل آ جاتی. تو ایسی چیزوں کو ماننا جو ہم نے دیکھی نہیں اور جو ہم اپنے حواس سے جن کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، پرسیو نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ آ گئی؟ اب اگر میں پوچھوں آپ سے امتحان میں کہ ایمان بالغیب کا معنی بتائیں، کیا لکھیں گے؟ کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو نظر نہیں آتی. کافی ہے یہ جواب؟ کافی؟ یہ مجھے اس لیے فکر ہے کیونکہ غیب کا جو لفظی معنی میں نے بتایا پہلے کہ نظر نہ آنے والی چیزیں، اب ہمارے سینسز سے باہر کی چیزیں، تو کہیں آپ اس کو جنرلائز نہ کر دیں. اس کو غیب سے نہیں بات کرنی، الغیب سے بات کرنی. اور الغیب کا پھر معنی کیا ہے؟ یہ ہے تبیین، یہ ہے تفسیر. اب کہ واٹس دی میننگ آف الغیب، اور اس کو ہم کس طرح کلاسیفائی کریں گے. تو سب سے پہلی صفت متقین کی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں. آپ سمپل لفظوں میں یہ کہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، خواہ وہ نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر تو ہدایت نہیں مل سکتی. یہ بات تو ہدایت سے متعلق ہے نا. ہدایت نہیں مل سکتی. کیوں نہیں ہدایت مل سکتی؟ آپ تو ہدایت لینے کے لیے نکلے اور قرآن اس لیے پڑھنے کہ آپ کو ہدایت ملے، تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی. اچھا ہدایت چاہیے، آؤ کنڈیشن نمبر 1 ایمان، اور ایمان بالغیب یہ ہے شرط نمبر 1، ایمان بالغیب. ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ہدایت مل سکتی؟ مثلا اگر کوئی کہے میں سب کچھ مانتا ہوں بس اللہ کو نہیں مانتا، تو ہدایت مل سکتی. کوئی کہے میں رسولوں کو نہیں مانتا. میں جب اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو وہاں میرے پاس کچھ اسٹوڈینٹس آئیں قازقستان سے، نئی جب وہ ریاستیں آزاد ہوئی تھی. اس سے پہلے تو وہ لوگ کہیں ادھر ادھر جاتے بھی نہیں تھے یا جا نہیں سکتے تھے. تو بہرحال گروپ آف اسٹوڈینٹس، بیوٹیفل گرلس، نہ ان کو عربی آتی تھی نہ انگریزی آتی تھی، بڑی مشکل سے تھوڑی بہت زبان ان سیکھ سک، میں زبان بھی کچھ سکھاتی تھی اور تھوڑی کمیونیکیشن ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا، ایمان ہی کے اوپر بات ہوئی. تو کہتے کہ ہاں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن پروفٹس کو نہیں مانتے. یعنی یہ میرے سے کمیونیکیشن نہیں ان کی. یہ مسلمان تھی لڑکیاں. اب آپ خود سوچو، یونیورسٹی کی لڑکیاں اور پڑھی لکھی لڑکیاں، یہ بھی نہیں کہ کوئی جاہل لوگ. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھ رہا، وہ یہ کہے کہ میں فرشتوں کے وجود پر ہی نہیں یقین رکھتا، یا میں رسولوں کو نہیں مانتا، یا میں آخرت کو نہیں مانتا، تو وہ پھر اس کتاب سے نالج تو لے لے گا، ہدایت نہیں لے گا اور کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے پہلی شرط ہے، فرسٹ اسٹیپ. تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب جو ایمان ہے نا یہ ثبوت مانگتا ہے. ایمان کیا مانگتا ہے؟ ثبوت. کیونکہ ایمان کا تعلق بیسیکلی انسان کے اندر سے ہے نا. اب اندر تو انسان نہیں دیکھتے نا، تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں. کیونکہ منافقین بھی تو زبان سے کیا کہتے تھے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن اندر سے کو نہیں مانتے تھے. اسی لیے پھر عمل کے کورے تھے. تو آج بھی اگر کوئی شخص عمل میں پیچھے ہے تو ہم بظاہر خرابیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں، اصل تک نہیں جاتے. اصل بات ہے کہ ایمان نہیں صحیح. جس کا ویک ایمان ہوتا ہے اس کا عمل لازماً ویک ہوتا ہے. جس پودے کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اس پودے کا پھل بھی بیکار ہوتا ہے. بیمار درخت بیمار پھل لاتا ہے. اسی طرح کمزور ایمان اور ایمان بیمار عمل. تو جہاں دیکھیں کہ عمل بیمار ہے، وہاں اگر آپ نصیحتیں شروع کر دیں، یہ یوں نہ کرو وہ نہ کرو، جیسے عام طور پہ ہمارے مذہبی طبقے کا کیا کام ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ روٹ کاز کیا ہے، پیچھے کیا، نیچے کیا ہے، خرابی کہاں ہے. وہ اوپر سے نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہم عام طور پر ماؤں کی بھی عادت ہے بیٹوں کو، بچوں کو نماز پڑھا کرو، یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو، یہ اچھا ہے وہ برا ہے. یعنی عموماً ہم اوپر کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس سے نیچے ہے، جو اصل بنیاد ہے، اس کی طرف نہیں توجہ کرتے.
تو ہدایت بھی نہیں مل سکتی اور کسی کو بھی نہیں مل سکتی. اور یہ جو بچوں کو ہم ہدایت دیتے رہتے ہیں ان کے اندر بھی بات نہیں اترتی جب تک کہ سب سے پہلا کام نہ کیا جائے اور وہ بنیاد نہ کھودی جائے, بنیاد نہ بنائی جائے, زمین نہ پھاڑی جائے, جو مفلحون کا پہلا کام ہے کہ ہل چلا کے اندر کی فکر کرو پہلے, جہاں بیج ڈالنا ہے. ایمان تو ایک بیج ہے نا, تو اس کے نیچے کیا ہے؟ جس زمین میں, جس دل میں جانا ہے اس کو پہلے نرم کرو. ایمان کا بیج جائے گا, اندر اترے گا, پھر پودا نکلے گا. اندر کی اصلاح ہوگی تو باہر کی اصلاح ہوگی. اندر کی اصلاح نہیں تو عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر عمل درست کرنا چاہتے ہیں تو اندر کی اصلاح کریں, اندر سے شروع کریں. اور اسی اندر کی اصلاح کا نام ہی تقویٰ ہے. سمجھ رہے؟ آپ کو کنیکشن سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو آ رہی ہے. بہت ہی چپ بیٹھے ہیں. زبان سے نہ بھی بولیں تو کم از کم آنکھوں سے تو بولا کریں. یعنی کچھ تو فیڈ بیک آنی چاہیے کہ وداؤٹ فیڈ بیک آپ چاہتے ہیں کہ چلیے. بہرحال تو ایمان تو اندر کی چیز ہے. اب اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ عمل سے ہوگا. اور عمل میں پہلا مطالبہ نماز کا ہے. اور صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یعنی اب لفظی معنی استعمال کیجئے یا اس کو فٹ کیجئے تفسیر میں. قائم کرنے کا معنی کیا بتایا تھا؟ درست طریقے پہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کرنا پہلے لفظی ترجمہ الگ رٹ لینا, پھر روٹ ورڈز الگ رٹ لینے, پھر تفسیر الگ رٹ لینی, اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ تینوں کا کیا کنیکشن ہے. ان تینوں کو وہاں جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یقیمونہ کا کیا ہم نے معنی بتایا تھا؟ درست طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر درست کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں, میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی, یہ اب آپ کو خود معلوم کرنا ہوگا یا انشاءاللہ جب نماز کے اوپر پڑھیں گے تو درست طریقے پر نماز ادا کرنا. اور دوسرا ایک معنی میں نے بتایا تھا ترجیح, ترجیح دینا کسی چیز کو, پرائرٹائز کرنا. یعنی نماز ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی. یعنی اپنے سارے ٹائم ٹیبل کو کس کے مطابق سیٹ کرتے ہیں؟ نماز کے مطابق. اپنے کھانے کے اوقات کو, اپنی شادی کو, اپنے سب. کیونکہ بعض لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ نماز کا وقت ہے, وہ اس وقت میں لیکچر رکھ لیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ نماز کا وقت ہے, اس وقت میں شادی کا فنکشن رکھ لیں گے. وہ اس وقت نکل کے بازار چل پڑیں گے, پھر مسئلہ پوچھیں گے اچھا بازار میں نماز کیسے پڑھیں. سوچ سمجھ کے بازار جانا تھا کہ نماز کا وقت ہے تو پڑھ کے جانا تھا, یہ ایسے وقت میں جاؤ کہ واپس آ کے پھر نماز پڑھو. تو یہ جو ترجیح دینا ہے نا, کہ وہ کہیں کا بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں, خواہ وہ سیر و تفریح کا یا سونے کا, ایون وہ دیر تک اس لیے نہیں جاگتے کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے. تو ان کی زندگی میں نماز سب سے ٹاپ پر ہے, سارے اعمال میں سب سے اوپر, اور باقی چیزیں اس کے نیچے فال کرتی. تو یہ ہے درست طریقے پہ پڑھنا. یقیمونہ کا معنی آتا ہوگا تو خود ہی تفسیر کر لیں گے آپ کہ درست طریقے پر پڑھتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں اس کو. اور کیا کرتے ہیں؟ اور اپنے تقوی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ نمبر 1 ایمان, اور ایمان کی تصدیق کے طور پر عمل. عمل میں سب سے پہلے نماز, اور اپنے جسم یا اپنے وجود کے ساتھ اطاعت کا اظہار, اور پھر اپنے مال سے. آپ دیکھیے کہ اگر جسم اور مال دو میں سے ایک چیز آپ کو لینی ہوگی تو کیا لیں گے؟ کوئی کہے کہ یعنی زندگی یا مال, نہیں دونوں ہی چاہیے, لیکن اگر دو میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے تو زندگی یا مال؟ زندگی. ٹھیک ہے نا. یعنی جسم زیادہ اہم ہے مال سے. جسم ہوگا تو مال کما لیں گے آپ, صحت ہوگی تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نماز آئی کہ اپنے جسم سے اطاعت کا اظہار, اور دوسرے نمبر پر باقی چیزوں میں انسان کو عام طور پر کیا پیارا ہوتا ہے؟ مال. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. تو اب نمبر 2, مال کے خرچ کرنے یا پھر جو نعمتیں اس کو ملی ہیں, جو اس کی پوزیشن میں ہیں, جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں. ہر وہ چیز جو ہماری ہوتی ہے نا, جو ہماری ملکیت میں ہوتی ہے, وہ ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے, اس میں سے وہ دوسروں کا بھی حصہ نکالتے ہیں. اس کا تعلق بظاہر تو لگ رہا نا جیسے یہ مال ہے, یہ کوئی چیز ہے, وہ دوسروں کو بھی دے, مگر اصل تعلق کس سے اس کا؟ جا کے تو دل سے نا. جس کا دل بڑا ہو وہی خرچ کر سکتا ہے نا. بخل کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے. تو جب دل بڑا ہوتا ہے نا, اور دل میں دوسروں کی محبت ہوتی ہے,
دل میں دوسروں کی تڑپ ہوتی ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی کہے کہ آج یہ ہوم ورک لکھو اور گھر جا کر کسی کو بتاؤ کچھ. اگر انسانوں سے محبت ہو تو آپ ابلنے لگتے ہیں, خود بخود آپ دکھنے لگتے ہیں. آپ سے کسی کا بگڑنا, کسی کا ادھر ادھر رستے سے ہٹنا آپ کے لیے سخت تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ نہیں, اس کو میں ایسے نہیں چھوڑ سکتی. اسی طرح کسی کو بھوکا آپ دیکھتے ہیں تو آپ بے حس نہیں ہو سکتے. کسی کو جاہل دیکھتے ہیں تو آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. پھر آپ ایک دوسرا انسان بننے لگتے ہیں, کیونکہ آپ ایک متقی انسان ہیں, لہٰذا آپ کے اندر شیئرنگ کی خصوصیت, دینے والے بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو دینے والے ہوتے ہیں وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ کتاب تو اتنے مطالبے کرتی ہے دینے کے, یعنی اس کتاب کو آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ لگتا ہے جیسے یہ دینے والی کتاب ہے, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو. تو اب آپ اگر یہ کوالٹی آئی نہیں, متقی بنے ہی نہیں, تو پھر اس پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا, ہدایت نہیں مل سکتی پھر. تو یہ اگلی کنڈیشن, اگلی شرط, اگلی خصوصیت, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ نعمتوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ مادی اور مانوی. تو مادی میں کھانے پینے کی اور یعنی مادی چیزیں آتی ہیں, اور مانوی میں جو علم, ایمان, اسلام, یہ ساری نعمتیں. تو یہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے وہ آگے دیتے ہیں. مثلاً آپ کو اسلام ملا تو آپ اس کو اپنے تک نہیں رکھتے, کیا کرتے؟ اسلام نعمت ہے کہ نہیں, تو آپ کو یہ ملی ہے کہ نہیں, تو پھر اس کو اپنے تک ہی رکھیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب قرآن کی نعمت آپ کو مل جائے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ مانوی نعمتیں شیئر کرنا ہے, اور اسی طرح مادی نعمتیں بھی شیئر کرنا ہے. یہ نہیں کہ خود کھا رہے ہیں تو بس دوسروں سے آنکھیں بند کر لیں, ٹھیک ہے میں اپنے گھر سے لنچ لائی ہوں, اپنا خود لایا کرو, میں تمہاری ذمہ دار تھوڑی ہوں. بعض اوقات ہم باقی خود غرضی کا ثبوت دیتے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے, ضروری نہیں کہ بخل بڑی بڑی چیزوں میں ہو, بعض اوقات ہم کسی کو جگہ دینے میں بھی بخل کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے دوسرا تنگ بیٹھا ہے, ذرا سا کھلے ہو جائے. تو ہمیشہ صرف اپنے لیے نہیں, دوسروں کا خیال رکھ کے آپ زندگی بسر. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو وہ جاتا نہیں ہے, وہ پلٹتا ہے. اگر آج آپ کسی کو جگہ دیتے ہیں یا اس کے لیے جگہ بناتے ہیں تو کیا ہوگا اس سے؟ آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو کیا بنے گا, کیا ملے گا آپ کو؟ پلٹ کے محبت ملے گی نا. اور اگر آپ بد اخلاقی کرتے ہیں تو کوئی نقصان ہوگا دوسرے کا یا آپ کا؟ آپ کسی کو جگہ نہیں دے رہے, مثلا یہ بھی دینا ہے, یہ بھی رزق خرچ کرنا ہے نا, دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا, آسانی پیدا کرنا. کسی نے کوئی پوچھ لیا مطلب کہ میں اس کو بتا دوں تو میرے نمبر کم ہو جائیں گے, یہ بھی آپ دینے والی بات ہے نا, علم دینا, کوئی مشورہ, کوئی ریسیپی, کوئی اچھی چیز شیئر کرنا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے چلی گئی یا آپ کو ودڈرا کرنا ہو, آپ کو چھوڑنا پڑا, نہیں, وہ پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے. آپ کے دل پہ چوٹ بھی لگی بھی ہو, کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا, پھر بھی اگر آپ مسکرا سکتے ہو تو کیا اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا. یعنی 2 طریقے ہو سکتے ہیں, کسی نے آپ کو برا کہا, آپ پلٹ کے اب سنائیں اس کو. تو یاد رکھیے انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے, انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے. یہ لکھ لیجیے ریمائنڈر والی وہ جو باتیں نا وہاں, اس کا کیا معنی ہے؟ انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے. کسی نے آپ کو کچھ کہا, آپ نے اس کو لگائی, اب کیا ہوگا؟ وہ وہیں تھوڑی بیٹھ سے کھا کے, جس نے پہلی دفعہ لگائی وہ دوسری دفعہ 2 لگائے گا تو وہ بات بڑھے گی نا. تو ٹھیک ہے, جتنا وہ کوئی آپ کو لگائے اتنا آپ لگا سکتے ہیں, یہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو اس کا آپ نے ایک تو حق چھوڑا بدلہ نہ لے کے, لیکن آپ لوزر نہیں ہیں, پھر بھی آپ کو کسی اور شکل میں ریٹرن ملے گا. تو جس شخص کے اندر ایمان اور تقوی ہوتا ہے نا, اس کی نگاہ میں اتنی وسعت ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرتا ہے. وہ چیزوں کو صرف ظاہر سے نہیں دیکھتا, اس کے لانگ ٹرم فائدوں کو دیکھتا ہے, پیچھے کیا ہے, اینڈ میں کیا ہے. تو جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں, یعنی اخلاق سے بات کرنا جو ہے, یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا, یہ بھی ینفقون میں ہے. یعنی اللہ نے آپ کو ایک خوبی دی, اچھا دل دیا, اچھے معاملے کی توفیق دی,
اب آپ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، مسکرانا صدقہ ہے یا نہیں؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. آپ مسکراتے ہیں تو اکثر آپ کو جواب میں مسکراہٹ ملتی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ مسکرانے کے جواب میں نہیں مسکراتے. خود تو ابتدا تو کیا کریں گے، کوئی ابتدا کر بھی لے تو وہ جواب نہیں دیتے، اتنے بے حس ہوتے. خیر، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، مسکراہٹ کو صدقہ کہا گیا. یہ ینفقون ہے، مانوی چیز خرچ کرنا. اچھا، اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے. کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لیں، اس کا دل خوش کر لیں، اس کا حال پوچھ لیں، کچھ بھی، یہ بھی کیا ہو گیا؟ صدقہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو اچھی بات کی توفیق دی، کیوں روکے ہوئے اس کو؟ بولیں، بتائیں دوسرے کو اچھی بات. تو جتنا کچھ بھی آپ کو خیر و خوبی میں سے ملے، جب آپ اسے خرچ کرنے لگتے ہیں تو آپ ملینئر ہو جاتے ہیں. جتنا دیتے ہیں اس سے کہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایک گنا خرچ کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. بہت سے لوگ اس کی تفسیر صرف اتنی کرتے ہیں کہ ہاں اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں. یہ تو ہے ہی، لیکن وہ تو آخرت میں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ایک نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک بھلائی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے 10 ٹائم ریوارڈ مختلف طریقوں سے دیتا ہے. اس انسان سے نہیں ضروری کہ جس سے آپ نے کیا آپ کو وہیں سے ملے، کہیں سے، کیونکہ وہ نیکی ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے نا، پھیلتی. جب خوشبو پھیلتی تو صرف ایک کو تو نہیں پہنچتی، بہت سے لوگوں کو پہنچتی. تو اسی طرح آپ اچھائی کرتے تو وہ صرف ایک تک نہیں ہوتی، اس سے آگے جاتی اور جس تک جاتی وہاں سے پھر واپس آپ پر پلٹتی. اور یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. یہ پکے ایمان کے بغیر مما رزقناہم نہیں ہو سکتا. ایک ہوتا مصنوعی اخلاق، پروفیشنل اخلاق نا، اوپر سے لبادہ اڑا ہوا. تو اوپر کے لبادہ تو زیادہ دن نہیں رہتا نا. تو تقویٰ اور اخلاق یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تقویٰ اندر اور اخلاق باہر ہوتا. اچھا، اخلاق ویسے ہوتا کیا ہے؟ ہمارا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملے کا طریقہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن اور بیان قرآن. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کتنا بڑا ظرف، کتنی خوبصورت بات متقی لوگوں کو سکھائی گئی کہ وہ صرف اپنے پیغمبر ہی کو نہیں مانتے یا اس پر اتری کتاب کو نہیں مانتے، اور صرف کتاب ہی کو نہیں، پیغمبر کے اوپر جو کچھ بھی اترا اس سب کو مانتے ہیں. چاہے وہ خواب کے ذریعے آپ کو دکھایا گیا، خواہ وہ حدیث کی شکل میں آپ کو دیا گیا یا حدیث قدسی کی شکل میں دیا گیا یا قرآن کی شکل، ان سب کو بھی مانتے. اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ جتنی کتابیں یا صحیفے لائے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ما انزل، جو بھی اترا، صرف 4 کتابیں نہیں، جو بھی اترا پہلے پیغمبروں، سب کو مانتے. ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ کیوں کنڈیشن لگائی گئی؟ ہدایت کے لیے پچھلے پیغمبروں کے اوپر اتری ہوئی کتابوں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتابیں ان میں تحریف ہو گئی ہے، وہ تو صحیح باقی بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے مانے ہم؟ تو اس میں آپ دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا ان کتابوں کو مانو. کیا کہا گیا؟ ما انزل، جو اتارا گیا تھا اس کو. یہ نہیں کہ جو لوگوں نے خود سے لکھ کے لگا دیا اس کو بھی، یہ نہیں ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے، جو اترا تھا ہم اس سب کو مانتے. یا رب تو نے حق کے ساتھ اتارا. وہ کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں تو ہے، اور کہاں محفوظ ہے؟ وہ تعلیمات کہاں محفوظ ہیں؟ قرآن ایک فائنل ایڈیشن ہے، یا ایک کمپلیٹ اور مکمل اور بہترین حالت میں پچھلی ساری تعلیمات میں سے جو اب ضرورت ہے انسانیت کو، ساری اس کے اندر محفوظ ہے. تو یہ چیز بھی ایک سوچ میں وسعت پیدا کرتی ہے کہ ہم صرف ایک پیغمبر کو نہیں مانتے، بلکہ روز اول سے جتنے بھی پیغمبر آئے اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی، ہم کو نئی چیز نہیں ہے. اچھا، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا اپنی پوزیشن، تو پھر آپ کے لیے وہ کامن گراؤنڈز پہ بات کرنا آسان ہو جائے گی کہ ہم تو تمہارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اور ان پہ جو کچھ اترا اس کو بھی مانتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ
یقین رکھتے ہیں. یقین کیا مانا؟ بالآخرۃ ہم یوقنون. مرنے سے لے کر، جو مرتا نا انسان تو موت کے فرشتے آتے ہیں، مرنے سے لے کر جتنے بھی مرحلے ہیں ان سب پر آخرت کا اطلاق ہوتا ہے، آخری منزل یعنی جنت تک. ویب سائٹ پہ alhuda.pk.com پہ ایک لیکچر ہوگا، روز قیامت کیا ہوگا. اگر آپ اس کو سن سکیں کسی وقت، کسی چھٹی کے دن سن لیں یا کچھ، تو وہ پورا قیامت کا نقشہ بتایا گیا ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم تک سٹیپس، سارے سٹیپس اس میں آئے. روز قیامت کیا ہوگا. لیکن روز قیامت سے پہلے تک کے جو مرحلے ہیں، مثلا جان نکلتے وقت فرشتوں کا آنا، اب ہم نے دیکھے تو نہیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا. پھر قبر میں منکر نکیر کا آنا، پھر برزخ کی زندگی، پھر دوبارہ اٹھایا جانا. یہ ساری چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی جو بعد میں آنے والی، اس زندگی کا دوسرا پہلو. تو ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہوگا. اس میں عذاب قبر اور وہ ساری باتیں آ جاتی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور یہاں پر یؤمنون نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یوقنون. کیا معنی ہے اس کا؟ ایمان کا آخری درجہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اینڈ کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کامیابی کی علامت یا کامیاب انسان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اینڈ کو سامنے رکھے. مثلا یہ پھر آپ وہی میپ والا قصہ سامنے کر لیں کہ آپ جب تک نقشہ آخر تک، ڈائریکشنز آخر تک نہیں لے کے نکلتے، اگر آپ نے ساری لے لی، آخری موڑ کہاں سے مڑنا ہے وہ نہیں لیا، کتنی مشکل میں پڑیں گے آپ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے آخرت کے سارے مناظر، مراحل کلیئر نہیں ہیں، تو ہمارے دنیا میں یہ جو سارے کام ہیں نا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہو سکتے اور اس کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کامیاب وہ شخص ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے، اپنے اعمال کو صرف دنیاوی نفع نقصان کے مطابق نہیں رکھتے. مثلا آپ لوگ یہاں آتے ہیں، چھوٹی سی مثال ہے، کئی لوگ اپنی دنیا کا پتہ نہیں کیسا کیسا نقصان کر کے آ رہے ہیں نا. گھر پیچھے اکیلا پڑا، کھانا دیر سے ملتا، بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آنے جانے کا کرایہ لگ رہا ہے، جاب چھوڑے بیٹھے، شوہر کی جھڑکیاں کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. بظاہر تو آپ کتنے نقصانوں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن اتنے نقصانوں سے گزر کر بھی آپ کیوں جمے میں کیوں کر رہے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کے؟ آخرت کو. کہ مجھے صرف دنیا میں نہیں رہنا کہ میں صرف دنیا کے علوم سیکھتی رہوں اور دنیا ہی دنیا پڑھتی رہوں، مجھے وہاں جانا ہے، ہمیشہ تو وہاں رہنا. مجھے وہاں بھی اپنا گھر دیکھنا ہے کہ اس گھر کا کیا حال ہے، میرے وہاں کیا بنا ہوا ہے، وہ آگ کا گڑھا بنا ہوا ہے کہ باغ لگا ہوا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے. اور یقینی بات ہے وہ یہ دنیا کے گھر تو عارضی ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں، آپ آج یہاں سے نکل جائیں اور کل آپ کو اٹھنا پڑے اور بیچنا پڑے اور چھوڑنا پڑے. اینی ٹائم کچھ سے کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن آخرت کا گھر اور آخرت کا حساب کتاب یقینی بات ہے، اور جو اس پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے وہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لی کتاب، اب یہ کوالٹیز اندر آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، تو ہدایت پر ہو. واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے، یہی لوگ فلاح پانے والے. اور فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے، ہمیشہ کی کامیابی. ہم کس کو ناکامی سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے؟ سوچئے نا ذرا. ہم کس کو لاس کہتے ہیں؟ لاس کہتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو گئے، گم گئے، گر گئے، وہ برتن ٹوٹ گیا، وہ گھر کا کوئی نقصان ہو گیا، وہ گاڑی لگ گئی کہیں، وہ کس کو لاس کہتے ہیں؟
ٹیمپریری چیزوں کا ٹوٹنا، آنا جانا، ضائع ہونا، فائدہ ہونا، نقصان ہونا. تو آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک حالت میں رہ ہی نہیں سکتی، نہ آپ کا جسم، نہ آپ کی بلونگنگز، کوئی بھی نعمت کہ آپ اس کو روک لیں اور پکڑ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مفلحون کون ہیں، کامیاب ہونے والے کون ہیں، سکسیسفل پیپل کون ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، پہلے میں نے شروع سے شروع کیا تھا، اوپر سے نیچے آئی تھی، اب میں نیچے سے اوپر لے جاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے؟ مفلحون کون ہیں؟ ٹیکسٹ کو غور کیجئے. مفلحون کون ہیں؟ وہ جو ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے؟ ہدایت پر کون ہیں؟ وہ جو متقی ہیں. متقی کون ہیں؟ وہ جن کے اندر یہ صفات ہوتی. اس سیکوینس کو لکھیے. سب سے پہلی بات، میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. اگر ہونا چاہتے تو لکھ لیجئے، اگر نہ ہونا چاہتے تو وہ الگ بات ہے، بے شک نہ لکھیے. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، ہر قیمت پہ کامیاب ہونا چاہتی ہوں، میں بالکل ناکامی نہیں چاہتی. یہ اس کا ٹاپک رکھ لیجئے اوپر، یعنی عنوان، سبجیکٹ. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں یا فیل ہونا چاہتی ہوں؟ کیا چاہتی ہیں؟ کامیاب ہونا چاہتی ہوں. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. آگے لکھیے کامیابی کیسے. کامیابی کیسے؟ آگے لکھیے کامیابی ہدایت کے ذریعے، ہدایت پا کر یا صراط مستقیم پہ چل کے. ہدایت کیسے؟ تقوی کے ذریعے. تقوی کیسے؟ ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ، انفاق رزق کے ساتھ. کتاب پہ دیکھیے لکھا ہوا سامنے آپ کے، ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ، انفاق رزق کے ساتھ، ایمان بالکتب کے ساتھ، آخرت پر یقین کے ساتھ. اچھا، اگر آپ کے اندر یہ صفات ہوگی، ایمان ہوگا، نماز ہوگی، رزق کا خرچ کرنا ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا، تو کیا ہوگا؟ آپ کیسے بن جائیں گے؟ تقوی والے بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر کی بھی کیفیات بدلیں گی. یعنی اندر باہر جو ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اوپر کی چیزیں اندر اثر کرتی ہیں، اندر کی باہر کرتی ہیں، یعنی ٹو وے ہوتا ہے یہ. یعنی اگر آپ یہ کام کریں گے، ایمان بالغیب، نماز پڑھنا، یہ سارا، تو اس سے آپ کے اندر کیا آئے گا؟ تقوی. اور اگر اندر دل میں خدا کا خوف ہوگا تو اس سے باہر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا باہر؟ اخلاق ہوگا. دیکھیے، ایک دفعہ تو آپ آئیے، کامیابی کے لیے ہدایت چاہیے، ہدایت کے لیے کیا چاہیے؟ تقوی. تقوی کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان بالغیب، نماز، انفاق. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آپ دیکھیے، آپ نے ایک دفعہ گاڑی اس طرف کو لے کر آئی تھی، ساری گھر سے یہاں آئی ہیں، اب آپ گھر جائیں گی کہ نہیں؟ اسی طرح واپس چلیے. اب اگر آپ کے اندر ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو اس سے کیا انشاءاللہ ہوگا؟ دل نرم ہوگا نا، اللہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ کا خوف آئے گا. نماز نہیں پڑھیں گے تو خوف بھی نہیں آئے گا. یعنی وہ نماز آپ کو پاک کرتی ہے نا، بچاتی ہے گناہوں سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو نماز ذریعہ بن گئی گناہوں سے بچانے کا. تو تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ بچنا. نماز اور یہ سارا کچھ. زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے نا آپ کے مال کو. جو خرچ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ہوتی ہے نا، یعنی نکالتے ہیں آپ اپنے مال کو تو صاف ہوتا ہے. تو اور اگر آپ علم دیتے یہ کچھ بھی، تو آپ کے اندر کی گھٹن اور میل وہ بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو پاک کرنے والی چیز ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ آتا ہے، خدا کا خوف آتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جب اللہ کی محبت آتی ہے وہ انکریز کرتی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کو. ٹھیک ہے؟ یہ ہے خلاصہ آج کے سبق کا. یہ ہے 2 ways. اوپر سے چل پڑے یا نیچے سے چل پڑے. یعنی ایک کام کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آگے جائے گا. اچھا، وہ کریں گے تو آگے بھی ایفیکٹ جائے گا اور پیچھے بھی جائے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ اس میں سے ایک چیز ڈراپ کر دیں، سیکوینس توڑ دیں، کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.